اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum mu'minin, this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khahar Aruj Naqvi, and you're watching Anam Aruj Naqvi Official. And as you all know, this is a continuation of the same series of Munajat Sayyid Sajjad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. Today what we're going to present, that is Munajat Mutawassilin, the 10th Munajat, the 10th whispered prayer by Imam Zainul Abidin alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. تو مناجات کا مختصر سا تعارف اور پھر ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی جانب. تو وہ لوگ جو آج سے جوائن کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ الحمدللہ پروردگار کے فضل و کرم سے محمد و آل محمد کے زیر سایہ آج شب جمعہ ہے کہ جب آپ کو یہ ویڈیو ریسیو ہوگی شب جمعہ وٹنس کر رہے ہوں گے. پروردگار شب جمعہ میں ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے, ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے, آپ سب دیکھنے والے اور سننے والے اور ہم پڑھنے والوں کے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. فلسطین سمیت جہاں جہاں دنیا کی جس خطے میں بھی ظلم ہو رہا ہے پروردگار ان پہ رحم فرمائے اور ظالمین کا ایسا انتقام کرے کہ دنیا میں کبھی کوئی کسی مظلوم پر ظلم نہ کرے. پروردگار ہمیں سب کو مولا کی زواری نصیب فرمائے, ان کی شفاعت نصیب فرمائے, والدین کو صحت کے ساتھ تندرستی اور نوجوانوں کو بہترین روزگار عطا فرمائے. اور جو بچیاں چادر زینب کی عزادار ہیں پروردگار ان کے پردے سلامت ہے, ان کے نیک و عالیشان مقدر کرے کہ اپنے گھر میں اپنے والدین کو بستی ہوئی نظر آئیں. مولا مشکل کشا دو جہاں کے صدقے حدیث قصہ کی وہ محفلیں جو ہر گھر میں ہو رہی ہیں شب جمعہ میں یقین کرتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں توسل حدیث قصہ کی محفلیں کر رہے ہیں. اللہ ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور گھروں میں نورانیت اور برکت اور سلوک و اتفاق قائم و دائم رہے اور ہمارے مولا کے ظہور آقا کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو جو لوگ آج سے جوائن کر رہے ہیں, مناجات ہے خدا سے وہ دعا کہ جو آپ سرگوشیاں کرتے ہیں اپنے رب سے, جو اپنا رازدار اپنے رب کو بناتے ہیں, جب تنہائیوں میں ساتھی اپنے رب کو بناتے ہیں, سولیٹیوڈ دیکھتے ہیں آپ رات کے 3 بجے, آپ تہجد سے پہلے, آپ فجر کے بعد, آپ مغرب کے وقت, آپ عصر کے وقت, جب تنہا ہیں تو اپنے رب سے کیا کرتے ہیں, راز و نیاز کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں. اور سرگوشیاں اللہ بتاتا ہے کہ بندے کو جب اس حالت میں دیکھنا کہ وہ اپنے گریہ و آہوزاری, اپنا تمام تر چشمہ و منبع ہر دعا کا سورس ایک ذات کو مانے تو خدا کو عشق ہے ایسے بندوں سے, اور بندوں کو بھی عشق ہے ایسی حالت سے کہ پروردگار ہمیں ان میں سے قرار دینا کہ جنہوں نے تیری راہ میں اپنی جانیں قربان کی, ہمیں ان میں سے قرار دینا کہ جن کی راہ تیری راہ تھی, نہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دینا کہ جن کا ٹھکانہ بری جگہ دوزخ تھا اور دنیا میں بھی ان کی محفلیں بری تھی. پروردگار ان محفلوں کا ہمیں ان میں شمار نہ کرنا, نہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے شمار کرنا. آج مناجات ہے مناجات متوسلین. متوسلین سے مراد ہے وہ لوگ جو اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں, جو خدا کو سورس بناتے ہیں, خدا کی ذات کے علاوہ لوگوں پہ رلائی نہیں کرتے اور اللہ کی ذات کو ہی اس کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنا کر اور اہل بیت کو وسیلہ بنا کر اپنی دعاؤں کی منظوری لیتے ہیں. تو اس کا ہمیں جو ترجمہ پڑھیں گے زیادہ واضح کر دے گا. ہم نے الحمدللہ ابھی تک جو پیش کی ہیں مناجات, ان سب میں ہم نے رغبت رکھنے والوں کی مناجات, خدا سے عشق رکھنے والوں کی مناجات, خدا سے محبت رکھنے والوں کی مناجات, خائفین کی مناجات, شاکرین کی مناجات, شاکین کی مناجات, یہ سب کی. اور آج الحمدللہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم سب اپنی جرنی کو طے کرتے ہوئے we reached up to the 10th مناجات of امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہ ہم الہی عشق کے آج 10ویں درجے کو سمجھنے لگے ہیں کہ اب جو بندہ دعا کر رہا ہے وہ متوسل ہو رہا ہے, وہ توسل کر رہا ہے. تو مناجات متوسلین کیسی ہوتی ہے اور دعا کا ہنر کون سکھائے گا اپنے اس امام کے علاوہ کہ جو قید و بند میں سختیوں میں گھرے ہیں لیکن مناجات کے ذریعے دین کو پھیلا رہے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو آگاہ کر رہے ہیں. تو دیکھیں کہ مولا نے ہمیں کیا سلیقہ سکھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. ایک مرتبہ بلند درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آج سے ہم ایک نئی روش شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور اپنی اٹینڈنس لگوانا چاہیں کہ ہم اس دعا
دعا میں اور اس مناجات میں شامل ہیں، تو جو جوائن کرتا جائے وہ ایک مرتبہ درود ٹائپ کرے کمنٹ سیکشن میں، سو وی شوڈ نو کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنی حاضری جو اللہ کی بارگاہ میں لگوا رہے ہیں، درود پڑھ کے کیا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی میں کہوں کہ درود پڑھ کے چلیے مناجات کا آغاز کرتے ہیں، جب بھی ویڈیو دیکھیں، آج دیکھیں یا 1 سال بعد دیکھیں، کل دیکھیں، پرسوں دیکھیں، لیکن دیکھتے ہی کیا کیجئے، ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ کے نیچے درود لکھ دیجئے یا ڈن لکھ دیجئے کہ درود ہم نے پڑھ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے معبود، تیری درگاہ تک میرا کوئی وسیلہ نہیں مگر تیرا کرم اور مہربانیاں، اور تجھ تک پہنچنے کا میرا کوئی ذریعہ نہیں مگر تیری رحمت اور احسان۔ اللہ اکبر۔ کوئی سہارا نہیں مگر تیری رحمت، تیرا احسان مجھے تیری بارگاہ تک پہنچائے گا۔ وشفاعت نبیک نبی الرحمہ، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور ان کی شفاعت جو امت کو گمراہی سے نکالنے والے، اللہ اکبر، ان دونوں کو میرے لیے اپنی بخشش کے حصول کا ذریعہ بنا، انہی دونوں کو میرے لیے اپنے رضا تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے۔ کہ ان دو چیزوں کو، تیرا کرم، تیری مہربانیاں ایک ذریعہ، تیرا رحمت اور احسان، اور اس کے ساتھ کیا، نبی اور رحمہ کی شفاعت کے جو مجھے گمراہی سے نکالے۔ میری امیدیں تیری بارگاہ کرم سے لگی ہیں، میری خواہش مجھے آستانہ سخاوت پر لائی ہے، بس میری امید پوری فرما۔ الہی آمین۔ بندہ مومن کہہ رہا ہے کہ تیرے نبی کی شفاعت، تیری رحمت کا سائے، ان چیزوں کے ذریعے تو مجھے اپنا تقرب عطا کر۔ پروردگار، میں نے تیری بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناتا ہوں کہ مجھے اپنی بارگاہ میں ان چیزوں کے ذریعے آنے کی اجازت دے، میری حاجات کو پوری فرما۔ امید لے کر آؤں تو نا امید نہ کرنا۔ آج تو امیدواروں کی شب ہے، آج شب جمعہ ہے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ مومن کے حق میں دعا جو ہے قبول ہے، اور خدا کو وہ ہاتھ بے حد پسند ہیں جو خدا کی بارگاہ میں ٹوٹل سرنڈر کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ جو بلند ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ، پھر بے آسروں کے ہاتھ، ان کے ہاتھ کے جو دنیا میں ہر جگہ کہہ چکے، لیکن انسان اپنی حاجت جب بھی انسان سے پیش کرتا ہے، ہمیشہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پروردگار، یہ میری التجا ہے آج شب جمعہ کہ ہم سمیت کبھی کسی کو بھی اپنی کوئی حاجت کسی بندے سے نہ کہنی پڑے، تو ہم سب کو اس قدر عطا کر، اتنا علم، اتنا رزق، اتنی معرفت کہ ہمارے سوالات کے جوابات ہمارے پاس ہوں، ہم کسی درگاہ کے سائل نہ ہوں سوائے تیرے در کے، سوائے اہل بیت کے در کے۔ کبھی بندوں کو بندوں کا محتاج نہ کرنا، کیونکہ خدا کریم ہے، اہل بیت خدا کی صفات کا مظہر ہیں، وہ کریم ہے، لیکن انسان اتنا گریٹ نہیں ہوا کہ کسی پہ احسان کرے اور بعد میں اس احسان کو جتائے نہ، اور اس کے ساتھ نیکی کرے اور پھر اس کو بعد میں بتائے نہ۔ تو خدا کے علاوہ اللہ میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم التجا کرتے ہیں، پروردگار میرے عمل کا انجام یہ خیر کر، مجھے ان اہل صفا میں قرار دے جن کو تو نے اپنی جنت کے بیچوں بیچ جگہ عطا کی۔ آمین الرحمین۔ پروردگار شب جمعہ ہمارے مرحومین کو بھی ایسی بیچوں بیچ جگہ دے کہ جو اہل جنت کی جگہ ہوں، جنت کے بیچ میں جگہ دے، اہل صفا میں سے قرار دے۔ انہیں اپنے کرامت والے گھر میں تو نے رکھا، تو نے یوم ملاقات اپنی درگاہ کی طرف نظر کرنے سے ان کی آنکھوں کو روشن کیا۔ پروردگار، اپنے ان بندوں کے ساتھ قرار دینا کہ جنہیں تو نے یوم ملاقات اپنی درگاہ کی طرف نظر کرنے سے ان کی آنکھوں کو روشن کیا، انہیں اپنے سے قرب میں صدق کی منزلوں کا وارث بنایا۔ الہ آمین۔ اے وہ کہ وارد ہونے والے اس سے زیادہ کریم کے ہاں وارد نہیں ہوتے، کہ جب وارد ہوتے ہیں، جب ورود ہوتا ہے، قبر میں ورود ہوتا ہے، تو یاد آیا زیارت عاشوراء کا وہ جملہ، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین فی یوم الورود، کہ جب ورود کریں پروردگار، قبر میں ورود کی جو شب ہے بڑی سخت ہے، تو ہمیں اس وقت ہی سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، اور کہا کہ وارد ہونے والے اس سے زیادہ کریم کے ہاں وارد نہیں ہوتے۔ خدا بڑا کریم ہے، اور ملاقات جب کرتے ہیں تو یوم ملاقات وہ ان کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ تو پروردگار، ہمارا بھی جب آپ سے یوم ملاقات ہو، جب ہمیں ایک ایسا دن نصیب ہو کہ ہم خالق کردگار کے روبرو پیش ہوں، تو ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ بخشے ہوئے ہوں، ہمارے اعمال نامے روشن ہوں، سفید ہوں، ہم روشن چہرے والے امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور ہم اپنے دنیاوی حاجات اور چیزوں سے بالکل پاک ہو کے تیری بارگاہ میں آئیں، اور ہماری آنکھوں میں ایسی روشنی ہو کہ ہم اپنے خالق کو پہچان سکیں۔
اور نہ ہی قصد کرنے والے کو اس سے زیادہ رحم دلا پاتے ہیں۔ ان سب سے بہتر جن سے تنہائی میں ملاقات کی جائے، اے بہت مہربان کہ ہر دور کیا ہوا تیرے ہی وسیع دامان عفو میں پناہ حاصل کرتا ہے، کہ ہر مہربان جو ہے وہ تیرے ہی دامن عفو میں پناہ حاصل کرتا ہے، تیری ہی بخشش، تیرے گناہوں کے معافی کا آسرا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، تیرے دامن سخاوت کو اپنی ہتھیلی سے تھام لیا، کہ کس کا دامن تھاما؟ لوگوں کا نہیں تھاما۔ میرے مالک، میں نے اس مناجات میں اپنے دونوں ہاتھ، یہ خالی ہاتھ میں دنیا سے آیا تھا اور خالی ہاتھ میں دنیا سے جاؤں گا۔ کیا عاجزی، کیا انکساری ہے دعاؤں میں اہل بیت کی، کہ خدا نے انہیں مرتبے عطا کیے، لیکن انہوں نے دنیا میں نمازیں جب ادا کی اور دعائیں جب کی تو حد کر دی ان دعاؤں کی خوبصورتی کی، کہ ایسے لطافت سے ہاتھ بلند کی اور کہا کہ میرے مالک یہ میرے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے، اور ان ہاتھوں نے کس دامن کو تھاما؟ میرے مالک تیرے دامن کو تھاما۔ اور اے بہت مہربان کہ ہر دور کی ہوا تیرے ہی وسیع دامن عفو میں پناہ حاصل کرتا ہے، کہ جو دور ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ قریب آتا ہے، معافی اور بخشش توبہ کرتا ہے، تو وہ تیرے ہی دامن عفو میں، دامن درگزر میں پناہ پاتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیلایا، تیرے دامن سخاوت کو ہتھیلی سے تھام لیا، پس مجھے نا امید نہ فرما الہ امین، کہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، لیکن تو کریم ہے پروردگار، تو رب جلیل ہے پروردگار، تیرا دامن عفو تھاما ہے، تو بخش دے اور تو مجھے نا امید نہ لوٹا، مجھے رسوائی اور گھاٹے سے دو چار نہ کر۔ اے دعا کے سننے والے، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، شب جمعہ میں ہم سب کی نیک دلی جائز حاجات کو پوری فرمانا، اور وہ گناہ کے جو ہماری حاجات کو پورا ہونے سے روکتے ان گناہوں کو معاف فرمانا۔ اے دعا کو سننے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمانا، اور تمام نوجوانوں کو بہترین روزگار اور بچوں کو بہترین نصیب دینا، اور ہم سب کو دین کا علم، معرفت اور شعور دینا، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، آمین الہ آمین۔ آج ہم نے مناجات متوسلین تلاوت کی، پروردگار وہ اسے ہمارے اور آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کے سلسلے، مناجات کے سلسلے اتنے حسین سلسلے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات دن بھر کی پریشانیاں اور ٹینشنز ان سب سے جدا کرنا چاہے انسان کی ذہنی کیفیت کو، عبادت میں لگا دو تو کیا ہے، اٹینشن اور فوکس بالکل شفٹ ہو جاتا ہے، طبیعت ریفریش ہو جاتی ہے، کیا ہے، ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ایمان کو بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کی مناجات کیا تھی؟ آج ایک ایسے بندے کی مناجات تھی کہ پروردگار میں نے تیری بارگاہ میں تجھے وسیلہ بنایا اور ان کو وسیلہ بنایا کہ جو یوم ورود جب تیری بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، یوم ملاقات کرتے ہیں، تو ان کی آنکھوں کو تو نے روشن کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی بندہ مومن کیا کہتا ہے، مجھے جنت میں اس مقام پہ رکھ کہ جہاں پہ ان لوگوں کا مقام ہے، کہ جہاں پر تو نے ان کو بالکل درمیان میں جنت کے ٹھہرایا، تو مجھے بھی وہیں پر ٹھہرانا۔ تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کہ میرے مالک جنہیں تو نے وہ بصیرت دی کہ تجھے پہچانے، وہ کہ جن کے مرتبے تیری بارگاہ میں اور جن کی سفارشیں تیری بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ دعائے توسل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج ہم نے مناجات متوسلین پیش کی کہ جو وسیلہ بناتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، تو وہ کیسے وسیلہ پیش کرتے ہیں؟ کہا کہ میں نے دامن تو تھاما، دنیا کا نہیں تھاما، تیری سخاوت کا دامن تھام لیا، اور گناہوں سے آلودہ ہو کے جب میں تیرے پاس آیا، اور دنیا میں ہر گھر سے ہر در سے جو مجھے جواب ملے، اور کسی نے میرے معاملات میں مجھے نہ پناہ دی، نہ مجھے کوئی سوالات کے جواب دی، نہ مدد کی، اور بے سر و سامان چھوڑا، تو میں اپنے رب کی طرف پلٹا۔ رب کی طرف پلٹ کے کیا سوچا بندہ مومن نے؟ سوچا کہ طاقت کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے، اور بندوں کا بندوں کے سامنے رسوا ہونا مناسب نہیں۔ میں رسوا ہوں، ذلیل ہوں، گر گڑاؤں، مانگوں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مانگوں۔ عروج مناجات متوسلین سے کچھ اہم پیغامات جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ضرور کیجیے۔ سب سے اہم پیغام یہی کہ آپ کو دنیا سے کوئی امید نہیں رکھنی ہے، صرف اپنے پروردگار عالم سے ہی امید رکھنی ہے، کیونکہ آپ کسی سے کچھ کہیں گے نہ تو وہ آپ کی مدد کرے گا، نہ تو آپ کے لیے کوئی وسیلہ کر پائے گا، نہ ہی کوئی مدد کرے گا، اور نہ ہی کوئی کسی بھی ٹائپ کی ہیلپ کر پائے گا آپ کے لیے۔ تو صرف اور صرف اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے، کچھ وسیلہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے، تو اپنے رب کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیجیے۔ جیسے کہ بہت خوبصورتی سے اس مناجات میں انم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آستانے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے رب کے آستانے پہ آنے کی ضرورت ہے، اس کو اسی کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں، اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے وسیلے کے بعد صرف ایک
اور وسیلہ جو کہ سب سے بڑا ہے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ، اور درود پاک کے بعد آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. آپ کا وسیلہ جو ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے گا. اور اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کو اس کا وسیلہ ضرور بنائیں کہ وہی پاک و پاکیزہ بزرگ و برتر ذات ہے، اس تمام کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے. خواہ آپ کتنے بھی حقیر ہیں، خواہ آپ کتنے بھی ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں اس دنیا میں، کتنے ہی لوگوں کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، کتنے ہی دروں سے آپ کی مدد نہیں کی گئی ہے، وہ واحد در ہے جو دن ہو یا رات ہو یا کوئی بھی وقت ہوگا، آپ کا جو ہے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی، کوئی وسیلہ رد نہیں کیا جائے گا. صرف وہ ہے جو آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا اور آپ کی سننے والا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. بہت شکریہ. مناجات کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی تو مناجات زاہدین، مناجات ذاکرین، مناجات عارفین، مناجات مفکرین یہ آپ کو پیش کرنی انشاءاللہ تعالیٰ. کل ایک اور مناجات کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. اور پھر میں کہتی ہوں کہ آپ سب کی عقیدتوں کا شکریہ کہ جو آپ اس ذکر کے لیے وقت نکالتے ہیں، سنتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ گھر کی لیڈیز کو لے کر خاص طور پہ بیٹھتے ہوں گے کہ کچھ ان کی روحانی پرورش ہو، کچھ وہ دیکھیں کہ کون سی مناجات اور دعائیں گھر میں برکت کا باعث بنے اور وہ اس کو دیکھیں. کیونکہ شب جمعہ ہوگی جب یہ ویڈیو آپ کو ملے گی تو ایک تحفہ ہم آپ کو اور دیتے ہیں. ویسے تو شب جمعہ بھی ہماری ویڈیو پڑی ہوئی، میں اس کا لنک ساتھ اٹیچ کروں گی. اس ویڈیو کی اینڈنگ پہ ہی آپ کو شب جمعہ کے اعمال کا لنک مل جائے گا. دیٹ ول بی کوائٹ ہیلپ فل فار یو ٹو پرفارم اعمال ٹونائٹ، اور آگے شب جمعہ میں بھی ہیلپ کرے گا. اس کے علاوہ بتا بھی دیتے ہیں ایک مختصر ایک پیراگراف کہ شب جمعہ میں کثرت سے جو بڑی عظیم عبادت ہے جو آپ کو کرنی ہے، سب عبادتیں ایک طرف واجبات کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کرنا ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت وارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین. شب جمعہ میں کثرت سے درود پڑھیں کیونکہ جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کی عصر تک جو ہے مغرب تک بلکہ ملائکہ رہتے ہیں کہ جو درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں. اور کون سا ذکر ہے جو کثرت سے آپ کریں؟ آپ کہیں سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، کہ پاک و بزرگتر ہے خدا اور خدا کے سوا کوئی عبادت نہیں. پھر سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. ایک روایت کہتی کہ کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں، اس سے زیادہ جس قدر پڑھ سکیں. کہ چھٹے امام کہتے کہ شب جمعہ میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو مناجات کے اول اور آخر بھی درود کا آپ سیلاب روانہ کر دیں، کیونکہ اگر آپ درود کا سیلاب روانہ کرتے ہیں تو مشکلوں کا سیلاب خود بخود ٹل جاتا ہے اور حاجتیں بھر آتی ہیں. درود پہ بھی ہماری ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو ضرور مل جائے گی. کوشش کرتی ہوں کہ شب جمعہ درود دونوں کی ویڈیو ساتھ اٹیچ کر پاؤں. آپ دیکھیے کہ درود کی کتنی فضیلت ہے. اگر کہیں اور کسی جاب پلیس پہ ہیں، گھر پہ نہیں ہیں، سفر میں ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو شب جمعہ میں زیادہ سے زیادہ اور ہیوی سے ہیوی عمل آپ یہ کر سکتے ہیں، درود پڑھتے جائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کثرت سے کہ مولا نے کہا کہ جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں میں طلائی قلم اور نقرئی کاغذ ہوتا ہے. اس میں وہ جمعرات کی عصر سے آخر روز جمعہ تک محمد و آل محمد پر بھیجے ہوئے درود کے سوا کچھ بھی درج نہیں کرتے. اس پر صرف اور صرف درود پڑھنے والے اور ان کی نیکیاں درج ہوتی ہیں. کہ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن محمد و آل محمد پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ اس درود کو کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اور جمعرات کی عصر کے بعد روز جمعہ کے آخر تک درود کا پڑھنا بے حد فضیلت رکھتا ہے. کہ آخری حصے میں کیسے پڑھیں؟ کہ اس خدا سے طالب مغفرت ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ و پائندہ ہے. میں اس کے حضور ایسے بندے کی طرح توبہ کرتا ہوں جو ذلیل محتاج بیچارہ ہے، جو اپنے کاروبار اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. میں اپنی موت، زندگی اور قیامت کے دن اپنے حشر نشر پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. خدا کی رحمت ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پاک و پاکیزہ اور نیک و پاک باز آل پر، اور سلام ہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. حق ادا کیجئے، کنٹریبیوشن کیجئے اس میں. اور کنٹریبیوشن آپ کا پاکیزہ کام میں کیا ہوگا؟ یو کین جسٹ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. Keep spreading the message of Ahlul Bayt علیہ السلام. اپنے دین کی تعلیمات کو عام کیجئے، خدا کے ذکر کو، خدا کتنا شفیق ہے، خدا کے کلام کو، اہل بیت کے کلام کو دنیا میں عام کیجئے. اور آپ جو کر سکتے ہیں، آپ نہیں جانتے، ہر ہتھیار سے بڑا ہتھیار مومن کے پاس ہے اور وہ ہے دعا. دعا کیجئے. Do not forget to
like, subscribe and share, and please press the bell icon so you can be notified about the next video. بس یہی التماس ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, they can do a big thing, just a click on the subscribe button and share a link with someone else کہ جو اس جرنی کا حصہ بن جائے. مجھے عروج کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل روز جمعہ کو وٹنس کریں گے, اس کے حوالے سے مناجات لے کر حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھے گا, اللہ ہم سب کو جلد سے جلد مظلوم کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. آمین الہ آمین رب العالمین. التماس دعا. اللہ حافظ. اور جوائن کیا کرنا ہے, انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل.